کہاں اکیلا کے یہاں اچھا ہاں ہو دیکھو ابھی جب دوسرا ساتھی نے کہا کیا کہہ رہے تھے وہ ایک حدیث دیکھا انہوں نے کیا مسند الفردوس نام کی کتاب میں اب وہ ادھر اسٹیج پہ سوال کر لیے تو خیر کوئی دقت کی بات نہیں ہے اگر یہ سوال کرنا جانتے ہیں تو ہم یہی جواب بھی دے رہے ہیں وہ نہیں پڑھ رہی پہلے ہی ہو نے دکھائی کہ کوئی کون سی حدیث ہے جو آپ سے پوچھیں گے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے کوئی دقت نہیں اب آپ سنیے وہ کتاب ہے مسند الفردوس بماسور الخطاب امام دیلمی کی لکھی ہوئی کتاب اور وہ حدیث من اقتراب الساعہ حدیث پاک کے الفاظ یہ کثر خطباء منابرکم وعلماؤکم تمہارے منبر کے خطبہ زیادہ ہو جائیں گے یہ حدیث پاک ٹھیک اور علماء زیادہ ہو جائیں گے پھر کیا ہوگا فَأَفْتُوا بِمَا يَشْتَهُونَ فَأَحَلُّوا لَهُمُ الْحَرَامَ وَحَرَّمُوا عَلَيْهِمُ الْحَلَالَ فَأَفْتُوا بِمَا يَشْتَهُونَ یہ وہ عربی ہے جس کی اردو انہوں نے پڑھ کے سنائی ہے مسند الفردوس سے کہ مطلب وہ علماء منبر کے خطبہ زیادہ ہو جائیں گے مولانا لوگ کیا کریں گے راکانا الحکام والعلماء علماء کرام اب رکن و اعلیٰ کے معنی ہوتا ہے مائل ہونا کیا ہونا مائل ہونا علماء حکام کی طرف امیروں کی طرف مائل ہو جائیں گے اور فتویٰ وہ دیں گے جو انہیں چاہیے فتویٰ کون سا دیں گے جو وہ چاہیں گے اچھا حکماء تو بہت دور ہیں ہم حکم نہیں جائیں گے حکماء و عمرا تو میں نے بہت دنیاوی اعتبار سے بہت بڑے ہو گئے آج فتویٰ اس پر دیا جاتا ہے جو سیٹ صاحب یا تو وہ بڑوار پارٹی چاہا تھی معاف کیجئے گا کوئی بڑی پارٹی جو چاہے فتویٰ اس پر دیتے ہیں کہیں ارے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے ایک چادر جب تک پرانی نہ ہو جائے تب تک دوسری نہ چڑھاؤ یا کیا بتائے اگاؤ تو لکھا ہے مگر بنیت تصدق ہو تو جائز ہے کہا کہ تمہار بتائی ہے کیا بات ہے زندہ باد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت فیضان خانقاہ حشمتیہ بہت اچھا مفتی صاحب واہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ بتائیے بھی آپ سوچئے ایک لائن سمجھ رہے ہیں ایک لائن میں یہاں سے لکھنا شروع ہوا اور لکھا گیا کہ ایک چادر پرانی نہ ہو جائے جب تک پھٹ نہ جائے تب تک دوسری نہ چڑھائی جائے اور یہاں ختم ہونے کے بعد جسٹ لفظ ٹو لفظ ملا مگر جملے ملے ہوئے مگر بنیت تصدق ہو تو اور چڑھاؤ جائز ہے یہاں تک پڑھتا ہے ادھر چھوڑ دیتا ہے کیا ہے کونو بڑوار پارٹی نے روکا ہے کیا ارے اعلیٰ حضرت کے مسلک کا صحیح چہرہ پیش کرنا یار صحیح چہرہ پیش کرو اور سنو آپ شک میں مت پڑیے گا آپ ہی کے صحیح ہونے کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے مولوی اگر کہتا ہے کہ آئے پائیں یہ وہ تو وقائی علاقے بنائے مولوی بنائے ٹھیک ہے اور مولوی اگر دکھا دے تو گولی مار دو مجھے کہ خالی اتنا ہی لکھا ہے اگر اتنا ہی لکھا ہو آگے نہ لکھا ہو تو کام تو میرا ہاتھ اگر غلط کہہ رہا ہوں لاکے دکھا دے آگے یہ لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے تو زیادہ چادر چڑھانے کے جواز کی کوئی صورت ہے یا نہیں ہے یقیناً ہے اور جب ہے تو مولوی نہیں بتائے گا تو کون بتائے گا کاہے آدھا بتا رہے ہو عوام کو اللہ کے عزت کی قسم ادھر سے سن یا ادھر سے سن یا
نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے حیدری، خانقاہ حشمتیہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اصل میں گڑبڑی کرتے، گڑبڑی دھوکہ دیتے ہیں آپ کو، صحیح بات بتاتے نہیں ہیں۔ جواز کا جو راستہ ہے نا بھائی، جب ہے تو روکنے والا ہوتا کون ہے؟ ہوتا کون ہے؟ جب شریعت نے اجازت دیا ہے تو تو اپنے طبیعت سے روکے گا؟ کاہے روک رہا ہے؟ کیوں روک رہا ہے؟ اللہ سمجھ دے، ہمارے بزرگوں نے، شیخ اہل سنت نے، حضور مشاہد ملت نے، حضور محدث اعظم نے، علامہ نظامی نے اور اکابر نے محنت کر کے جو باغ لگایا ہے، یہ اس میں آگ لگا دینا چاہتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے حضرت، اور وہابیت کی جب بات آتی ہے تب اتنا نرم، اتنا نرم، اوفو، اپنے بپوں کی اتنا عزت نہ کریے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ یہ ہے ان کا حساب کتاب، دھوکہ دے رہے ہیں میرے بھائی۔ اور اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو میں چیلنج کر رہا ہوں، جملے ختم ہو اس کے بعد آ جائیے جس کو آنا، مگر مولوی چاہیے۔ ہاں، مگر مجھے بھی پڑھا لکھا ہونا، تب تو کچھ بات چیت کی جائے گی۔ ابھی ایک بولا تھا وہی موضوع موضوع موضوع، ایک چلایا، ہم نے صرف اتنا کہا کہ موضوع کے شرائط اتنا بتا دو کہ موضوع کا تحقق کتنے شرطوں پر ہوتا ہے۔ سمجھئے، تو کیا متہم بالکل کیا کذاب اگر ہو تب بھی موضوع ثابت نہیں کر سکتا؟ کیا بات، تو ایک راوی کی بات کر رہا ہے؟ ارے بڑی کٹھن ہے، بڑا میں نے آگاہ کیا تھا، سمندر بہت گہرا ہے، مت آنا مت آنا، مگر گدھے گدھے کو کیا سمجھنے گا؟ اللہ سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مسئلہ کیا تو وہ بزرگ، وہ اصل میں کیا تھا، شیخ ابو الحسن، وہ ان کے پاس آیا، وہ آدمی بولے حضرت وہ ہمارا گدھا غائب ہو گیا ہے، اور آپ نے چرایا ہو کے چرایا ہو، دس کے بولو آپ اتنی مسکیات بولو، آپ نے چرایا، حضرت کی تقریر ہونے والی ہے، زندہ رہنا بہت ضروری ہے۔ تو وہ یہ تو زندہ ہے ہی ہے، آپ تھوڑا ٹھیک ٹھاک رہے۔ تو بولے آپ چوری کیے ہو، تو بزرگ نے کہا کیا بات کر رہا ہے بھائی، یہ سب میرے چاہنے والے بیٹھے ہیں، میں بزرگ کو میں کیسی چوری کروں گا؟ تو نہ دیکھا نہ جانا، بولے یہ سب مت بتائیے، ہمارا گدھا اچھا کچھ نہ جائے، میرا گدھا جو آپ نے کئی بار ہو کے رکھا لیا ہے وہ دے دیجیے۔ کہا میں نے نہیں لیا ہے۔ اچھا اگر میں نے لیا ہے تو یہ میرا گھر ہے، جا تلاشی لے لے، وہ لے کے چلا جائے۔ کہا تلاشی نہیں، بس ہم اتنا جانی تھے تو ہی لیا، تلاشی لینے نہیں جاؤں گا، آپ ہی نے لیا ہے، آپ میرا گدھا دیجیے۔ اب وہ جو مریدین ہے وہ بھی بیٹھے، وہ چوک کر کے دیکھ رہے ہیں کیا بول رہا ہے، یہ کیا بول رہا ہے، ایک نظر پیر کے چہرے کو، ایک نظر میں آدمی یہ آئے رہے، ایک نظر اس کو دیکھ رہے، ایک نظر پیر کے چہرے کو دیکھ رہے، میرے پیر پر الزام لگا رہا ہے، کچھ نہ کچھ تو کہیں نہ کہیں شک کی سوئی گھومنے لگی۔ اب پیر نے دیکھا رہی ہے تو گڑبڑ ہوتا ہے، یہ لوگ تو میرے اوپر شک کرنے لگے، یہ الزام لگا رہا ہے۔ تو پیر نے فوراً، بزرگ نے ہاتھ اٹھایا، اے میرے مولا اس سے میری جان چھڑا دے، اور اس کا گدھا کہاں ہے اسے ملوا دے۔ ادھر جملہ نکلا، ادھر ایک آدمی آیا، تیرا گدھا تیرے گھر پہ آ گیا ہے، چل۔ جب تک وہ قدموں میں گر گیا اور کہتا ہے مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معلوم تھا کہ گدھا آپ نے نہیں چرایا ہے، آپ اللہ کے ولی ہیں۔ تو بولے کیوں الزام لگا رہا تھا؟ بولے اس لیے کہ میں جانتا تھا کہیں بھی ہو اللہ کا ولی دعا کر دے گا تو بھی دے جائے گا۔ ولی کے جملے میں اثر ہوتا ہے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ ولیوں کی شان ہے، کہتے ہیں نا کہ درے فیض حق بند جب تھا نہ اب ہے، فقیروں کی جھولی میں
اب بھی سب کچھ ہے. اللہ سمجھ دے جو مانگوگے ان کو مانگنے کا سلیقہ چاہیے. ارے یہ تو وہ آیا تھا نا, وہ آیا بولا کہ نہیں آپ نہیں آؤ. ایسے ہوتا ہے نا کہ 100 جتن سے ہارے تو چلے نا ہارے. وہ حضور شیر سنت گئے تھے حج کرنے کے لیے, طواف کے دوران رنگون کا ایک سیٹھ آ گیا, بولے ہمارا منیجر ہمارا گم ہو گیا, دعا کر دو. ارے گدھا تم ہو, جھگڑی تم ہو, سمجھ میں آؤ تھا منیجر کہاں چلی جائے. منیجر گم ہو گیا, دعا کر دیجئے. سرکار شیر سنت نے ہاتھ اٹھایا, اللہ بھیلا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کے ولی کی زبان نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں, جو ہو سوچے یقین پیدا تو کر جاتی ہے زنجیریں زنجیریں. اور بات اور بتا دوں, دعا تو کر رہے ہیں, یہ وہی سفر ہے, یہ وہی حج کا سفر ہے جس سفر میں یہ جنے 2 روپیہ لے کے حج کرا کے چلے گئے. ہائے 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 بولو سبحان اللہ. کتنے میں حج کرنے آپ جاتے ہو؟ آج کتنا لاگت؟ 5 لاکھ خرچے تھوڑا بہت کم جاتا. سرکار شیر سنت حاجی عبدالجبار ہوئی ہے کانپوری, لکھا کتاب میں 4 روپیہ ہے, لیکن وہ 2 روپیہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کوئی آنے کا ہے, جانے کا خالی کوئی ہے نا. 2 روپے وہاں پہنچا دیے. اب وہ کیسے یہ گئے, اب طرف دل کی 2 روپے کوئی جاتا. کب وہ اسٹیشن پہ تو بھیجے گیا ہو, پلیٹ فارم ٹکٹ دیا, پہنچا دے کو بعد آوے تو ایسے پاس ہوتا تھا. بتا رہے اس میں کتاب میں لکھا ہے 2 روپے کا لیے اور لے کے گئے پہنچانے. ان کی طبیعت میں بے چینی, چہرہ اترا ہوا. سرکار شیر سنت نے پوچھا کیا چلو گے کیا؟ ہائے 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 ہائے, ذرا سا بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتے ہیں نا کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے. شکر خدا کی آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے. شیر سنت نے کہا چلو گے کیا؟ بولے حضرت چلیں گے تو مگر کیسے, نہ ٹکٹ ہے, نہ ویزا ہے, نہ پیسے ہے, نہ پاسپورٹ ہے, کچھ بھی نہیں. شیر سنت نے کہا کچھ ضرورت نہیں, آؤ بیٹھ جا میرے ساتھ میں. کہا کیسے بیٹھ جائے؟ نہ کاغذ, نہ ایویڈنس, نہ سند, نہ ویزا, نہ ٹکٹ, نہ پاسپورٹ. شیر سنت نے کہا اس کی ضرورت اسے ہوتی ہے جو اسباب ظاہری کو وسیلہ بنا کے جائے. آج تو اسباب ظاہری سے نہیں, شیر سنت کی کرامت سے جائے گا. نعرہ علی کی کرامت لے کر کے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت. یہ ہے مظہر اعلیٰ حضرت جن کے نام سے آج آپ لوگ اپنی نیت کو قربان کر رہے ہو. کیا بات, واہ حضرات آگے سنیے. واہ, اللہ سمجھ عطا فرمائے. کل ملا کے 2 روپیہ آنے کا, 2 روپیہ جانے کا, 4 روپے پہنچا دیا وہاں. کہہ دو سبحان اللہ, ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ. اللہ سمجھ دے. اب آپ سوچئے یہ کوئی معمولی بات ہے, یہ انہی کے شہزادے ہیں, انہی کے گھرانے کے لوگ ہیں. ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. اور وہ کان پٹانگو بگڑایا لوگ جو 2 روپیہ لوگ چائے پی کے کہیے کہ ہم تو پردھان منتری. ان کی باتیں نہ سنو, ان کی خدمتیں دیکھو. شیر سنت نے کیا 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 ہے, اللہ سمجھ دے. ارے ایک کے لڑکا نہیں تھا, شیر سنت نے بلایا. کسی نے کہا کہ ان کے کوئی اولاد نہیں ہے. شیر سنت نے کہا وضو کر کے آؤ. وضو کر کے آئے, بولے پان لگاؤ. پان لگایا, اور پان جب لگ گیا تو شیر سنت نے کہا اس کو ایسے میرے منہ میں ڈالو کہ 5 انگلی چلی جائے. 5 انگلی میرے منہ میں چلی جائے. ہائے ہائے میرے آقا, 2 انگلی سے اگر وہ ڈال دیا ہوتا تو بولے تو 2 لڑکا ہوتا, مجھے 5 دینا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سرکار شیر سنت ہے.
اللہ سمجھ دے ہمیں یہ انہی کی اولاد ہم تقریر میں کہا کرتے حل جزاء الاحسان الا الاحسان. انہوں نے آپ کا ایمان بچا کے بہت بڑا احسان کیا ہے آپ کے اوپر. آپ اس کا بدلہ نہیں دے سکتے, بدلہ نہیں دے سکتے, کم سے کم محبت کا نذرانہ تو پیش کر دو. اتنی بڑی ذات, اتنی خدمتیں, اتنا کام, اینٹیں پتھر ان کے اوپر پڑے, ان کے والد کے اوپر پھینکے گئے تیرے لیے, بیل گاڑی کا سفر کیا تیرے لیے, گرمی برداشت کی تیرے لیے, گالیاں سنی تیرے لیے, وہابیوں نے جان لیوا حملہ کیا وہ کھیلا تیرے لیے. اور تو کیا کر رہا ہے؟ یہ ٹکٹکیا مولوی کی بات سن رہا ہے جو چند سکوں پہ بکنے والے اپنی ضمیر کو نیلام کرنے والوں کی باتیں سن رہا ہے. ارے سن, ہزاروں مولوی ایک طرف, ان کی کرتے راہ تک نہیں پہنچے. واہ برابر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت فیضان خانقاہ حشمتیہ, ہماری ہمت ہماری طاقت. واہ واہ. آپ بتاؤ کہ ان کی مخالفت کیوں؟ یہ یہی تو بتاتے ہیں بزرگوں کو مانو, کیا بات ہے حضرت, یہی تو بتاتے ہیں سرکار سے محبت کرو, اور کیا بتاتے ہیں؟ ایک کتاب میں دیتا ہوں, ذرا سا آخری بات سن لیں. میرات العاشقین میں نفحات کے حوالے سے لکھا ہے. نفحات کتاب علامہ عبدالرحمن جامی کی لکھی ہوئی کتاب ہے, اس کے حوالے سے لکھا ہے. یہ ٹیوب لائٹ کیا, اتنا انتظام کیا, 3 بزرگوں کا عرس بنایا, ٹھیک. ابھی جو سراکلی ٹائپ کا مولوی ہے اس سے آپ کہو گے تو کہیں گے یہ کوئی بلا وجہ اتنا خرچہ کیا کی ہے, کہیں کسی لڑکی کی شادی کروا دی ہو, ایسا بولے گا, ایسا بولے گا. کسی غریب کا گھر بنوا دیا ہو, ایسا بولے گا. یہ سب بے مطلب کا, یہ ایسا ویسا اس طرح کی باتیں کرے گا. اور یہ کیا کہتے ہیں کہ لڑکی کی شادی کرواؤ, یہ منع نہیں کرتے, مگر بزرگوں کی یادیں نہ مٹاؤ, یہ یاد ہوتی رہے گی اور منائی جاتی رہے گی. یہ مسئلہ ہے. اب بتاؤ اس کو ان سے کہاں چھڑ, اس کو مجھے لگتا ہے بزرگوں ہی سے چھڑ ہے. بے شک حق ہے حضرت, بزرگوں ہی سے چھڑ ہے. حق ہے حضرت, بے شک. مین کام تو دیکھا جاتا ہے نا, کام کون کیا کر رہا ہے. تو یہ سارے معاملات ہیں. اب دیکھیے نفحات علامہ جامی کی لکھی ہوئی کتاب, اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جب ایک آخری بات بس میں ختم کر رہا ہوں. جب آدمی مر جاتا ہے اس کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے, تو نقیر آتے ہیں سوال کرنے کے لیے پوچھتے ہیں, من ربو کا تیرا رب کون, ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے, ما کنتا تقول فی شان حاضر رجل. سرکار کا جلوہ ہوتا ہے, پوچھتے ہیں ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے. تو اس کتاب میں لکھا ہے میرات العاشقین میں نفحات کے حوالے سے, جو علامہ عبدالرحمن جامی کی کتاب ہے, اس کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ اگر وہ جواب نہیں دے پاتا کہ میرا رب کون ہے, میرا دین کیا ہے, جواب نہیں دے پاتا, تو لاسٹ میں اس سے یہ پوچھتے ہیں, اچھا یہ بتا آنے والے, تو اپنے گاؤں میں یا اپنے گاؤں کے آس پاس قریب میں کسی ایسے آدمی کو جانتا ہے جو نیک آدمی تھا یا اللہ کا ولی تھا, کسی کے بارے میں تجھے پتا ہے, کسی سے محبت رکھی تو نے. تو یہ سوال کیا جاتا ہے. اب اگر وہ کہہ دیتا کہ میں فلاں بزرگ کو جانتا ہوں, ان سے محبت رکھتا, تو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے رحمت آواز دے گی, بخش دیا میں نے اسے اپنے دوست کی طفیل میں, سبحان اللہ, دوست کی عزت کی وجہ سے میں نے اسے بخش دیا, فرشتوں چھوڑ دو. یہ میرات میں لکھا ہے, نفحات میں لکھا ہوا ہے. اس کا مطلب سمجھ میں آیا. قبر میں نقیرین نے سوال کیا, من ربوں کا تمہارا رب کون, دینوں کا تمہارا دین کیا ہے, تم جواب نہ دے سکے. لاسٹ میں ایک سوال اور کیا جائے گا, کسی بزرگ کو جانتا ہے, کسی بزرگ سے محبت رکھتا ہے, بابا بدر ملت کا عرس منانے والوں, سرکار شیر سنت کا عرس منانے والوں, اگر تم نے عرس منایا اور ان کی محبت سے بیٹھے ہوئے ہو, کل فرشتہ پوچھے گا کسی بزرگ کو جانتا ہے, آپ کہہ دو گے بابا بدر ملت کو جانتے ہیں, بدر عالم کو جانتے ہیں, شیر سنت کو جانتے ہیں, معصوم ملت کو جانتے ہیں. آواز
اب بتاؤ سورہ کلی کہتا ہے یہ منانے سے کیا ہوگا؟ کتاب یہ کہہ رہی ہے یہ منا لیا تو جنت میں جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب بتاؤ سورہ کلی صحیح ہے یا یہ کتابیں صحیح ہیں؟ تو ہاتھ اٹھا کے بولو بزرگوں کا اس مناتے رہو گے نہیں مناتے رہو گے؟ مناتے رہیں گے نا, چادریں چڑھاتے رہیں گے نا, ہاں ان کی عقیدت دل میں بسا کے رکھیں گے نا. ہاں کسی کی مت سنیے گا یہ سب گڑبڑ سڑبڑ کرتے ہیں. یہ نسبت یہ محبت تمہیں جنت میں لے کے, ارے اگر کتا جنتی ہو سکتا ہے, اگر کتا جنتی ہو سکتا ہے, علامہ کمال الدین الدميري حیات الحیوان میں لکھتے کیا؟ اچھا اچھا توجہ, علامہ کمال الدین لکھتے ہیں الحیوان الکلب حیوان شدید الریاضت وکثیر الوفا. کتا سخت ریاضت والا اور بہت وفادار ہوتا ہے. انہوں نے لکھا ہے کتا بہت وفادار ہوتا ہے. اور کیوں لکھا؟ کہیں نہ کہیں یہ بات ان کے نظر میں ہوگی, انہوں نے ہی لکھا ہے. جب یہ چند اللہ کے ولی اصحاب کہفگار کے پاس پہنچے تو کتے نے اشارہ کیا اوما الیہ براسہ ایدخل. کتے نے اشارہ کیا سر سے کہ اندر داخل ہو جاؤ, اندر جا کے چھپ جاؤ, اندر جا کے چھپ جاؤ. کتا اشارہ کرتا ہے. اللہ کو یہ ادا پسند آئی اور اللہ تعالیٰ اس کتے کو جنت میں ڈالے گا. علامہ کمال الدین حیات الحیوان میں جو لکھ رہے ہیں کہ کتا کثیر الوفا ہوتا ہے, بڑا وفادار ہوتا ہے. دیکھ اللہ کے ولیوں سے وفاداری کی, مگر اب دیکھو اللہ کے ولیوں سے کتا وفاداری کر رہا ہے اور وہابی کیا کر رہا ہے؟ تو وہ کتے سے بدتر ہے کہ اچھا ہے؟ وہابی کو کتا کہنا صحیح ہے؟ صحیح ہے. وہابی کو کتا کہنا صحیح ہے؟ نہیں یار, کتے سے بدتر ہے. نہیں صحیح ہے. کتا تو وفادار ہے اور وہابی تو بہت بڑا اب کاؤ جو ہے وہ تناش خراب ہے وہ سیدھا. ارے بھائی حدیث کہہ رہی ہے شر الخلق والخلیقہ, اس کا مطلب یہ ہے سب سے خراب, سب سے خراب. تو اب وہابی کیسا اور کتا کیسا؟ اب آپ سوچئے اللہ تعالی ہمیں وہابیوں سے بچائے, ان کے شر سے محفوظ و معمول فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی, نزدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گئے. وما علینا الا البلاغ. خدا ماشاءاللہ مفتی صاحب قبلہ کے بیان کو ہم نے اور آپ نے سماعت کیا. بلا تمہید گزارش کر رہا ہوں سرخان رسول حضرت اخلاق محبوبی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. اس کے فوراً بعد انشاءاللہ شہزادے حضور فاتح کشمیر کا بیان ہمیں اور آپ کو سماعت کرنا ہے. ممبر پاک پر تشریف فرما شہزادہ مظہر اعلیٰ حضرت حضور جمید زمان و جملہ نبی گانی حضور مظہر اعلیٰ حضرت معجز علماء کرام حاضرین بزم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے بارگاہ مصطفیٰ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے جھوم کر کے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا وسلم صلاۃ و سلام علیہ کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں بلا تاخیر منقبت پاک کا مطلع آپ تک پہنچا رہا ہوں. لہٰذا فرمائے دیوانہ یہ کہتا ہے شیر رضا کا کہ دیوانہ یہ کہتا ہے شیر رضا کا. دیوانہ یہ کہتا ہے شیر رضا کا کہ دیوانہ یہ کہتا ہے شیر رضا کا. دیوانہ یہ کہتا ہے شیر رضا کا کہ میرے دل پہ قبضہ ہے شیر رضا کا. میرے دل پہ قبضہ
شیر رضا کا میرے دل پہ قبضہ ہے شیر رضا کا۔ اور خانقاہ حشمتیہ کا اعلان، ایک اعلان میں آپ تک جی ماشاءاللہ کہ ہے ہم خانزاد ابن حیدر کے نوکر، ہے ہم خانزاد ابن حیدر کے نوکر، ہے ہم خانزاد ابن حیدر کے نوکر، کہ ہے ہم خانزاد ابن حیدر کے نوکر، ہے ہم خانزاد ابن حیدر کے نوکر، ارے گھرانہ یہ کہتا ہے شیر رضا کا، گھرانہ یہ کہتا ہے شیر رضا کا، گھرانہ یہ کہتا ہے شیر رضا کا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور وہ حضرات اپنے نصیبے کو ناز کرے جنہیں دامن خاندان شرب سید ملا۔ ایک شعر آپ تک پہنچا رہا، ملاحظہ فرمائیں کہ میرے قبر کی منزلیں ہوں گی آساں، میرے قبر کی منزلیں ہوں گی آساں، کہ میرے قبر کی منزلیں ہوں گی آساں، میرے قبر کی منزلیں ہوں گی آساں، کیوں؟ ارے میرے پاس شجرہ ہے شیر رضا کا، میرے پاس شجرہ ہے شیر رضا کا، میرے پاس شجرہ ہے شیر رضا کا، اور جو ماں کی صدا سن کے آنکھوں کو کھولے، جو ماں کی صدا سن کے آنکھوں کو کھولے، کہ جو ماں کی صدا سن کے آنکھوں کو کھولے، جو ماں کی صدا سن کے آنکھوں کو کھولے، ارے مشاہد وہ بیٹا ہے شیر رضا کا، مشاہد وہ بیٹا ہے شیر رضا کا۔ بے شک سبحان اور ایک شعر حضور جنید زمان کے قدموں کا بوسہ دیتے ہوئے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ تمہارا جو قطب زمن بن نہ پایا، تمہارا جو قطب زمن بن نہ پایا، تمہارا جو قطب زمن بن نہ پایا، کہ تمہارا جو قطب زمن بن نہ پایا، تمہارا جو قطب زمن بن نہ پایا، ارے کہاں اس سے رشتہ ہے شیر رضا کا، کہاں اس سے رشتہ ہے شیر رضا کا، وہاں بھی صلح کل نجدی نکل جا، وہاں بھی صلح کل نجدی نکل جا، کہ وہاں بھی صلح کل نجدی نکل جا، وہاں بھی صلح کل نجدی نکل جا، کیوں؟ ارے یہ سارا علاقہ ہے شیر رضا کا، یہ سارا علاقہ ہے شیر رضا کا۔ آخری شعر محبتوں کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں کہ کتابوں سے ہٹ کر کرے جو نہ باتیں، کتابوں سے ہٹ کر کرے جو نہ باتیں، کتابوں سے ہٹ کر کرے جو
ارے وہی گھرانہ ہے شیر رضا کا، وہی گھرانہ ہے شیر رضا کا، وہی گھرانہ ہے شیر رضا کا۔ اور ابھی وقت ہے ناصبی تو سدھر جا، ابھی وقت ہے ناصبی تو سدھر جا، کہ ابھی وقت ہے ناصبی تو سدھر جا، ابھی وقت ہے ناصبی تو سدھر جا، کیوں ارے میرے پاس جوتا ہے شیر۔ ماشاءاللہ، شیر سنت کے جو دربار میں آ جاتا ہے، بالیقین وہ دامن سرکار میں آ جاتا ہے، وہ چمکتا ہے زمانے میں اجالا بن کر، جو کوئی حشمتی بازار میں آ جاتا ہے، وہ چمکتا ہے زمانے میں اجالا بن کر، جو کوئی حشمتی بازار میں آ جاتا ہے۔ آئیے بڑے ادب و احترام کے ساتھ شہزادے حضور فاتح کشمیر، نبیر حضور مظہر اعلیٰ حضرت شیخ طریقت پیر طریقت حضرت علامہ مفتی محمد شمائل رضا خان صاحب قبلہ کی بارگاہ میں زانو ادب طے کر رہا ہوں۔ آپ حضرات جہاں ہیں وہیں کھڑے ہو جائیں، جہاں ہیں وہیں کھڑے ہو جائیں، اور کھڑے ہو کر شہزادے حضور فاتح کشمیر کا استقبال کر لیں۔ ذرا سے کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں اپنی جگہوں پر ماشاءاللہ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر شہزادے حضور فاتح کشمیر کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر! ایسے نہیں، تھوڑی سی اور محنت کر لیں۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! مسلک اعلیٰ حضرت، خاندان مظہر اعلیٰ حضرت شہزادے حضور فاتح کشمیر، نبیر حضور مظہر اعلیٰ حضرت آمد حضور ناصر ملت، خاندان مظہر اعلیٰ حضرت اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیں اور اس بیان کو سماعت کریں، جس بیان کو سماعت کرنے کے بعد کبھی بھی آپ پھٹک نہیں سکتے ہیں، اور ادب کے ساتھ بیٹھیں اور حضور شمائل بھیا کے بیان کو سماعت کریں۔ بیٹھ جائیے آپ۔ آگے آگے جملہ حاضرین اجلاس، منبر رسول پر نفروز علماء اہل سنت، شعراء کرام، بالخصوص شہزادہ سرکار مظہر اعلیٰ حضرت پیر طریقت، شیخ طریقت، رہبر راہ شریعت حضرت العلام حضرت علامہ مفتی محمد ناصر رضا صاحب قبلہ قادری برکاتی رضوی حشمتی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑی دیر اگر آپ دل جمعی کے ساتھ بیٹھیں تو میں آپ کے سامنے کچھ گفتگو کر کے آگے بڑھوں، اس لیے کہ ابھی آپ کو انشاءاللہ میرے بعد شہزادہ سرکار معصوم ملت حضرت علامہ مفتی مہران رضا صاحب قبلہ کی بہترین مدلل تقریر سماعت کرنا ہے۔ میں تو یہ چاہتا تھا کہ یہ تقریر کریں، اس لیے کہ پرسوں جلسے کے اندر میں ابھی بول چکا ہوں، لیکن آپ اس اللہ کے ولی کے عرس کے اندر حاضر ہوئے ہیں۔ ولی کا معاملہ یہ ہوتا ہے، جب تک دنیا میں ظاہری حیات میں رہتا ہے تو فیض بانٹتا رہتا ہے، اور جب وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو ایک جماعت یہ سمجھتی ہے کہ معاملہ ختم ہو گیا، لیکن فیض بجائے ختم ہونے کی اور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ مفتی عبد الرحمن صاحب قبلہ سے آپ نے ایک بہترین مدلل تقریر سماعت فرمائی۔ آپ سرکار بدر عالم کے عرس میں حاضر ہیں،
जिस उर्स के अगर मैं बानियों में कहूं तो कुतुब ज़मान आरिफ बिल्लाह सरकार मासूम मिल्लत की ज़ात नुमाया हैसियत से आपको दिखाई देगी। ये आज जो चमन आप देख रहे हैं, कभी मासूम मिल्लत तशरीफ लाए तो कभी नासिर मिल्लत तशरीफ लाए। वली के उर्स में हमने वलियों की जियारत की है, और ये भी बहुत किस्मत की बात है कि उर्स भी वली का हो, जलसा भी वली का हो, लंगर भी वली का हो और दीदार भी वली का हो। आज उर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, उर्सों की कमी नहीं है। फला उर्स, फला उर्स, फला उर्स, फला उर्स, सुभान अल्लाह। लेकिन वो उर्स कम है जिसमें साहिबे उर्स का पैगाम आपको दिया जाए। आज वो वक्त नाजुक है कि उर्स हो रहा है वली का और रद हो रहा है वली के गुलाम का। आज वो वक्त है, उर्स हो रहा है अल्लाह के एक अजीम वली का और रद हो रहा है उसी के मिशन का। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये खानकाहे हशमतिया के जिम्मेदार हजरात मौजूद हैं, शहजादे नासिर मिल्लत मासूम मिल्लत भी मौजूद हैं। मुझे बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चादर पे हमला है, अल्लाह वालों के मजार पर हमला है, मजार को बोसा लेने पर हमला है, मजारात औलिया पर उर्स के अंदर अगर कोई लोबान जला रहा है उस पर हमला है। मैं पूछना चाहता हूं, खानकाहे हशमतिया अगर इसमें बेल नहीं है तो उस खानका का अपना जाती फायदा आप बताओ, इसमें क्या है? इसमें इनका कोई जाती फायदा नहीं। उर्स बंद है तो हमारा कोई दुनियावी नुकसान नहीं, चादर बंद है नुकसान नहीं, लंगर बंद है नुकसान नहीं, संगल बंद है नुकसान नहीं, गागर बंद है नुकसान नहीं। लेकिन सुनो, ये नुकसान सुन्नियत का है और यही नुकसान हमारा। क्या बात जी, वाह वाह वाह। हमारे बुजुर्गों ने गांव-गांव जाकर तकरीरें करी हैं, वहाबियत और देवबंदियत और सुन्नियत के दरमियान में एक दीवार खड़ी की है। कुछ पहचाने पेश की है। या रसूल अल्लाह कहा, हमने समझ लिया सुन्नी है, चादर चला रहा है, हमने समझ लिया सुन्नी है, अजमेर शरीफ जा रहा है, हमने समझ लिया सुन्नी है, संगल चला रहा है, हमने समझ लिया सुन्नी है, ताजुद्दीन बाबा के वहां गया, हमने कहा सुन्नी है, अब्दुल मशरफ में गया, हमने कहा सुन्नी है, मसूद काजी में कहा गया, हमने कहा सुन्नी है, गरीब नवाज में गया, हमने कहा सुन्नी है। ये पहचाने गांव-गांव जाकर मुनाज़रे हुए, मुकाबला हुआ। वहां भी ये चाहते थे तौहीद की आड़ में उर्स बंद कर दिए जाए। देवबंदियत ये चाहती थी तौहीद और अल्लाह की उलूहियत की आड़ में अल्लाह वालों के जिक्र पर पाबंदी लगा दी जाए। लेकिन इनको नहीं पता, जो आज 5 और 10 साल मदरसे में पढ़ के आते हैं, ये पूछना है तो अपने बुजुर्गों की तारीख में जाना पड़ेगा। पासबानी मिल्लत की कलम को उठाइए, शेर सुन्नत के कलम को उठाइए। जिस तरफ चले गए हैं, फरमाया 2 दिन के लिए गए थे, लेकिन 40-40 दिन गांवों का दौरा फरमाया। मैं बताना ये चाहता हूं, इस चीज को, सुन्नियत को
جو یہ پروان چڑھایا ہے اس میں ہمارے بزرگوں کا خون شامل ہے. لیکن میں توجہ چاہتا ہوں، مختصر انداز میں آپ بتا کے نکلنا چاہتا ہوں. ایک اپنے اندر بہت بڑا طبقہ دیوبندی اور وہابیوں سے متاثر ہو چکا ہے، اور وہ دیوبندی اگر کوئی بات کرتے ہیں اس فکر کو بڑھانے کا کام وہ کر رہے ہیں. وہابیت نے کوئی بات نکالی، فوراً اس چیز کو انہوں نے لپٹا اور انہوں نے اپنے جلسے کے اندر اس کو بولنا شروع کر دیا. جیسے میں کہ آپ کو بتاؤں، دیوبندیوں کا چھوڑا ہوا نسخہ ہے کہ جب میلاد آتی تھی، جب 11ویں آتی تھی، جب 12ویں آتی تھی، جب لنگر غوثیہ ہوتا تھا، جب امام باقر امام جعفر صادق کی نیازیں ہوتی تھی، جب اللہ والوں کا عرس ہوتا تھا تو ان دیوبندیوں کے کلیجے پھٹتے تھے، ان دیوبندیوں کی حالت خراب ہوتی تھی. ان لوگوں نے ایک بہانہ نکالا، کیا ضرورت ہے اتنا پیسہ لنگر اور عرس میں خرچہ کیا جائے، کسی یتیم بچی کی شادی کرا دی جائے، کسی یتیم لڑکی کا جہیز دے دیا جائے، کسی یتیم کو اتنے میں پیسہ دے دیا جائے اس کے کپڑے ہو جائیں گے. میں دیکھا فکر دیوبندیوں نے شروع کری، سنیوں نے اس کو اٹھایا اور پھیلانا شروع کر دیا. میں بتانا چاہتا ہوں یہی اتر پردیش کے اندر کانپور شہر ہے، ایک مخرج تھا، ہر سال میلاد النبی پہ لاکھوں روپے خرچ کرتا تھا. کچھ مولوی اس کے پاس گئے، کہا آپ اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، بہتر ہے کہ آپ اس پیسے کو غریبوں کی شادی کے اندر خرچ کر رہے ہیں، یتیموں کی شادی میں خرچ کر رہے ہیں. اس نے سنا، کیا کہا آپ اس میلاد پہ خرچ کو بند کر دیں. بہت اثردار آدمی تھا، گریبان پکڑ لیا، کھڑا ہو، بول کتنی لڑکی ہے تیرے پاس، لا میں شادی کراتا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. گھبرا گیا، کہا سن، یہ جو بنگلہ دیکھ رہا ہے، یہ جو کوٹھی دیکھ رہا ہے، یہ جو گھر دیکھ رہا ہے، یہ جو گاڑی دیکھ رہا ہے، اب یہ سب کا عبد القادر جیلانی کے لگے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم، فیضان غریب نواز. واہ واہ واہ. میں بتانا چاہتا ہوں، اب وہ گھبرا گئے. پھر انہوں نے ایک جملہ کہا، تم ایک نہیں 1000 لڑکیوں کے نام بتاؤ، میں سب کی شادی کراؤں گا، لیکن غوث اعظم کی 11ویں بند نہیں کروں گا. لیکن افسوس بریلوی کہلانے والوں نے ان فکروں کو اٹھایا، چلے. اب انہوں نے کہنا شروع کیا، اتنا پیسہ اس میں یتیم کی شادی ہو جائے، فلاں کی شادی ہو جائے، فلاں کی شادی ہو جائے. میں کہنا چاہتا ہوں، اے امام نہاد بریلویوں، سن لو، غوث اعظم کا، غریب نواز کا، صابر کلیت کا لنگر نہ کل بند ہوا تھا، اور جب تک حسینی رہے گا لنگر. واہ 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 واہ، بے شک بے شک. سنو، میں مختصر طور پر بات کو سمجھتے ہوئے بتانا چاہوں گا. آج چادروں پہ حملہ ہے، لیکن گھمنڈ یہ تھا ہم بند کریں گے تو چادر بند ہوگی، ہم بند کریں گے تو بند ہوگی. اعلیٰ حضرت نے کہا آگے بڑھو، یہ نہ آج بند ہوئی ہے نہ کل بند ہوگی، بلکہ مہدی کی چادر خواجہ میں آ رہی ہے. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. اور دم ہے مولویوں تو جاؤ بند کراؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اگر رات میں فون آئے جو بند کرانے والے ہیں، کیا بات ہے،
पीएम साहब चादर पेश करना चाहते हैं, लेकिन आपके तवस्सुत वसीले से बिल्कुल हाजिर है, बुलाइए। आका हजरत चेक कर लेना, तुम चेक कर लेना, लेकिन सुनो, चादर न कल बंद हुई न आज बंद हुई है, संदल न कल बंद हुआ न आज बंद हुआ है, गागर न कल बंद हुई न आज बंद होगी, लेकिन हमें तुम्हारी फिक्र पता चल गई है। तुम वही बोल रहे हो जो वहाबी बोल रहा है। आओ आगे आओ। मैं बताना चाहता हूं, हमसे कहते हैं ये रद्द वहाबिया करते हैं, इन्होंने वहाबियों का रद्द कर करके वहाबियत को बढ़ा दिया। ये बोल रहा है आओ चेक करें। तो जब हम चेक करने निकले तो किसी शहर में जब हम गए, हमने कहा सुन्नियत कैसी है, कहा भैया बड़ी टनाटन, यहाँ हशमती है, हशमती। हम पहुंचे खंडवा, हमने कहा सुन्नियत का आलम क्या, भैया मस्जिद से निकाल देते हैं, हशमती है, हशमती है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम पहुंचे बम्बई के अंदर, कौन सी मस्जिद है, कहा भाई साहब भूल के अंदर मत जाइएगा, आप उठाकर देख लीजिए, देखिए क्या लिखा है, कहा क्या, हशमती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये आए हैं जमूरत से, देख लो मियां, हशमती वहाबियत मजहर आला हजरत ने कदम रख दिया। आज भी जमूरतन फैजाबाद के अंदर सुन्नियत महक रही है, क्यों, हशमती है, हशमती है। वाह 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 वाह। फैज़ाने शेरे सुन्नत, वहाबी हरामी, वहाबी आतंकवादी हरामी, तकहीर हरामी, नारे तकबीर। सुनो, प्रैक्टिकल करो। एक होती है फेंकना, एक होता है बोलना, दलील के साथ बोलना। आओ हम भी चेक करते हैं और तुम्हें भी चेक करते हैं। आओ हशमती भी चेक करो और अपने को भी चेक कराओ। अब जब हमने इनको चेक किया तो क्या देखा, ये क्या है, बोले ये बड़ा जामिया है, कितने कमरे हैं, कहा इसके अंदर 500 कमरे हैं। हम जामिया से बाहर निकले तो गांव में देखा, इधर देवबंदी, इधर वहाबी, पीछे वहाबी, आगे वहाबी। हम दूसरी जगह पहुंचे, हमने कहा ये क्या है, कहा ये 1000 कमरे का जामिया है। हमने वहां जाके फिर देखा दुकान पर, इधर देवबंदी, इधर वहाबी, आगे वहाबी, पीछे वहाबी। हम आगे बढ़े, हमने कहा ये कौन सा इलाका, कहा ये फला मौलवी साहब आ रहे हैं। लेकिन हमने शहर में जाके देखा, इधर देवबंदी, इधर वहाबी, उधर वहाबी, इधर देवबंदी। आवाज आई ऐसा क्यों, जवाब मिला, हशमती नहीं है, हशमती। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह, क्या हकीकत बयानी है। आओ हम भी चेक होते हैं। आओ आका हजरत हक है। सुना, नोट करने वाले नोट करो और लिखने वालों लिखो। अगर बात गलत हो 11 लाख का इनाम लेके जाना। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। हमारी हिम्मत, हमारी ताकत, खानदान मजहर आला हजरत
हम चेक करा रहे हैं, तुम्हें भी चेक करें, लेकिन हम तुम्हें बता रहे हैं, सुनो। कानपुर के करीब एक जिला है फर्रुखाबाद, और उसके करीब है गुरसहाएगंज, और वहीं पर है डुंडवा बुजुर्ग, जिसकी आज कमोबेश आबादी 30 या 40 या कमोबेश जायद या कम होगी, ज्यादा या कम, अल्लाह ताला माफ फरमाए, इसमें कमी जाती हो सकती है, मुझे तहकीक नहीं, लेकिन हशमतियत ने बेटा दुनिया नहीं ली है, हशमती जहां गया है तो मुस्तफा का जाम पिलाया है। हजरत सरकार मजहर आला हजरत शेर बेश सुन्नत इमामुल मुनाजिरीन कानपुर के लोगों ने हजरत को दावत दी, हुजूर कानपुर के अंदर जलसे में तशरीफ लाना है, देवबंदी यहाँ पर आ रहे हैं, इनका रद्द करना है। सरकार मजहर आला हजरत शेर बेश सुन्नत कानपुर तशरीफ ले गए। अब कानपुर के अंदर सरकार मजहर आला हजरत की तकरीरें शुरू हो जाती हैं, एक तकरीर हो रही है, दूसरी तकरीर हो रही है, तीसरी तकरीर हो रही है, चौथी तकरीर हो रही है। बड़ा बड़ा अजीम मजमा सरकार मजहर आला हजरत की तकरीरों के अंदर हो रहा है। नारे तकबीर की सदाएं बुलंद हो रही है, नारे रिसालत की सदाएं बुलंद हो रही है, नारे हैदरी लग रहे हैं। दो लोग बैठे हैं, वो तकरीरें सुनते हैं, और सुनने के बाद जब वो अपने मकान पर जाते हैं किराए के, कहते हैं भाई ये मौलाना हशमत अली साहब लखनऊ के जो है हक बोलते हैं, हक बोलते हैं, इनकी तकरीर तो डुंडवा के अंदर होनी चाहिए। दूसरा कहता है मैं भी यही सोच रहा हूं कि इनकी तकरीर डुंडवा बुजुर्ग के अंदर होनी चाहिए। चलो आज फिर चलते हैं, हजरत का बयान फला मोहल्ले के अंदर है, फिर वो लोग जाते हैं, फिर वो हजरत की तकरीर सुनते हैं, या रसूल अल्लाह के नारे लगाते हैं, फिर वो अपनी कयाम गाह पे आते हैं। फिर एक शख्स दूसरे से कहता है कि इनकी तकरीर डुंडवा के अंदर होनी चाहिए, दूसरा कहता है मेरी भी तमन्ना यही है। तो दूसरे इंसान ने कहा चलो चलो अब हम चलते हैं, इनकी कयाम गाह का पता लगाते हैं और मुलाकात करते हैं। अब वो लोग पता लगाते हुए ये मौलाना कहाँ मिलेंगे, ये मौलाना कहाँ मिलेंगे, ये मौलाना कहाँ मिलेंगे, पता लगाते हुए हजरत की कयाम गाह पे पहुंचे, हजरत से मुसाफा किया, दस्तबोसी की। हजरत ने फरमाया कहाँ से आए, कैसे आए? कहा हुजूर हमारा नाम ये है, हमारी वल्दियत ये है, हम वहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन हम आपकी तकरीर सुन रहे हैं तो हमारा दिल कह रहा है सच यही है, इस्लाम यही है, दीन यही है, हुजूर का दीन यही है, मुस्तफा का तरीका यही है। तो सरकार मजहर आला हजरत मुस्कुराते हैं, फिर फरमाया और बताइए? कहा हुजूर हमारी तमन्ना ये है हमारे इलाके के अंदर आपकी तकरीर हो जाए। सरकार मजहर आला हजरत शेर बेश सुन्नत फरमाते हैं कौन सा इलाका? कहा हुजूर डुंडवा बुजुर्ग जिला फर्रुखाबाद के हम रहने वाले हैं, हम चाहते हैं कि हमारे वहाँ आपका बयान हो। हजरत ने फरमाया ऐसा है तुम चले जाओ डुंडवा के अंदर और ये काम करना। कहा हुजूर हमारे पास जाने का किराया नहीं। आपने अपनी जेब खास से पैसे निकाले और निकालने के बाद उन दोनों को दिए। फरमाया ये किराया रखो और किराया रखने के बाद तुम मस्जिद के जो डुंडवा के इमाम हैं उनके पास जाना और उनसे कहना कि हम मौलाना हशमत अली साहब की तकरीर कराना चाहते हैं। फिर वो जवाब जो थे वो आके तुम मुझे बताना। फकीर बंबई और गुजरात के दौरे पे जा रहा है, जब बाद में आएगा उसका जवाब मुझे बता देना। सरकार मजहर आला हजरत ने पैसे दिए, वो लोग चले गए। अब सरकार मजहर आला हजरत बंबई और गुजरात का दौरा करके जब वापस आए, फिर उन लोगों को पता चला कि सरकार मजहर आला हजरत तशरीफ लाए हैं, तो कयामगाह पे हाजिर हुए। हजरत ने फरमाया क्या हुआ? कहा हुजूर उनसे हमने कहा था कि उन्होंने हमें जवाब दिया अरे वो तो गालियां बकते हैं, वो तो ये कहते हैं, वो तो हमारे मौलवियों को ऐसा कहते हैं, वो तो फला कहते हैं, 2 रोजा जलसा होता है, हमने फला फला को बुला लिया है। सरकार मजहर आला हजरत फरमाते हैं अब ये पैसे और रखो और जाने के बाद उनसे कहना तुमने उनका भी नाम डाल दिया है, अब हशमत अली का नाम भी पोस्टर में डाल दो। मैं भी आता हूँ और वो भी आते हैं और फैसला हो जाए, जो हक पर होगा वो रहेगा, जो बातिल पे होगा वो भाग जाएगा। सरकार मजहर आला हजरत ने पैसे दिए, फिर वो गांव जाते हैं, जाने के बाद कहते हैं इमाम साहब से इमाम साहब अब तुम उनका नाम डाल दो और उनको खत लिख दो कि मौलाना
مولانا حشمت علی صاحب لکھنؤ کے وہ بھی آ رہے ہیں، آپ بھی آ جائیے، فیصلہ ہو جائے گا۔ اب پوسٹر شائع کر دیا گیا، پوسٹر کے اندر ان دیوبندیوں کے بھی نام ہے، سرکار مظہر اعلیٰ حضرت کا بھی نام ہے۔ بنوا کے اندر چورا ہو گیا، کون آ رہے ہیں؟ مولانا حشمت علی آ رہے ہیں، شیر بیش سنت آ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد اس تاریخ کے اندر ٹرین سے تنہا فوج لے کے نہیں، چند حضرات خادم ہیں، کتابیں ہیں، دنوا پہنچے۔ اب حضرت نے وہاں پر دنوا میں دیوبندی تنظیم جمعیت العلماء کا پرچم لہرا رہا تھا اور دیوبندیوں کا ایک مدرسہ وہاں پر قائم ہو چکا تھا۔ اب حضرت گئے، جانے کے بعد سرکار مظہر اعلیٰ حضرت کا جب ان لوگوں کو پتہ چلا تو وہ کہاں آنا تھے۔ اب سرکار شیر بیش سنت نے تقریر شروع فرمائی، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ۔ اب جب تقریر کری، بنوا کے لوگ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا حبیبی یا رسول اللہ۔ ایک شخص کھڑا ہوا، مولانا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا بیٹھ جا۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ پھر وہ بیٹھ گیا، پھر سرکار نے تقریر شروع فرما دی، پھر کھڑا ہوا، فرمایا بیٹھ جا ورنہ فیصلہ ہو جائے گا۔ اب آؤ ذرا دیکھو، سرکار مظہر اعلیٰ حضرت تقریر فرما رہے ہیں، تقریر ختم کی، پورا گاؤں سرکار مظہر اعلیٰ حضرت کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سارے اکثر حضرات مظہر اعلیٰ حضرت کے مرید ہو گئے۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ دیوبندی تنظیم جمعیت العلماء کا پرچم اتار دیا، واہ 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 واہ۔ اس دیوبندی مدرسے کی جگہ سنیوں کا مدرسہ قائم کر دیا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور آنے کا کرایہ میرا، جانے کا کرایہ میرا، جاؤ جاؤ، دیکھنا کام تمہارا ہے، دکھانا کام میرا ہے، جاؤ دیکھو۔ شیر سنت کو 75-70 سال ہو گئے مثال کو، لیکن مشاہد ملت جاتے رہے، معصوم ملت جاتے رہے، شیر ہندوستان جاتے رہے، ناصر ملت جاتے رہے۔ جاؤ دیکھ کے آؤ، آج بھی ایک وہاں بھی نہیں ہے۔ بے شک، واہ 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 واہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، واہ۔ آؤ ذرا ان کا بھی حال دیکھو، یہ تو میں نے ایک دکھایا ہے، اگر دکھانے پہ آؤں تو ہندوستان کے اندر اتنا دکھاؤں گا کہ گھبرا جائیں گے، بولنا ہی بند۔ لیکن الحمدللہ ان کے جامعہ والوں کی طرف جاؤ، شہر میں جاؤ گے، ادھر وہاں ادھر دیوبندی، ادھر تبلیغی، لیکن الحمدللہ یہ علماء بیٹھے ہیں، جہاں حشمتی چلا جائے، ایک گاؤں میں حشمتی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں ایک حشمتی سب پر بھاری ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک شہر میں اگر 50 حشمتی ہیں، وہابی سے لڑے حشمتی، دیوبندی سے لڑے حشمتی، تبلیغی سے لڑے حشمتی، جماعتی سے لڑے حشمتی، عبداری سے لڑے حشمتی، شاکری سے لڑے حشمتی، تطہیری سے لڑے حشمتی، اور صلح کلی سے لڑے۔ ماجرا کیا ہے سوچنا؟ تو جنگل میں شیر ایک ہوتا ہے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ شکار شیر شکار کر کے چھوڑ دیتا ہے، یہ کھانے میں لگے ہیں، یہ کھانے میں لگے۔ لیکن یہ احسان ہے اس خانقاہ کا، مظہر اعلیٰ حضرت کا۔ اے مظہر اعلیٰ حضرت، تمہاری عظمت پہ سلام، تمہاری عزت پہ سلام، تمہارے مقام پہ سلام، تمہارے علم پہ سلام، تمہارے شہر پہ سلام۔ تم تو تم ہے، تمہارا مرید جہاں رہے سنیت مہکنے لگے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک۔ یہ مسجد
सच्ची बात बता रहा हूं, कोई झूठी बात नहीं है। सुनो, चैलेंज है। और एक बात और सुन लीजिए, बात आ गई है तो मैं खत्म करना चाहता था, लेकिन सुन लीजिए। खानकाहे हशमतिया देवबंदी वहाबी तबलीगी जमाती का रद्द इसलिए नहीं करती है कि आप सुभान अल्लाह कहो या आप माशाअल्लाह कहो, सुभान अल्लाह कहो, सुभान अल्लाह, लेकिन ये रज़ाई इलाही के लिए करते हैं। रब राज़ी रहे, खुदा राज़ी रहे, परवरदिगार राज़ी रहे, पालनहार राज़ी रहे, पैदा करने वाला राज़ी रहे, मारने वाला राज़ी रहे, वो राज़ी तो सब राज़ी। वाह 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 वाह। इसी को कहकर निकलना चाहूंगा। जब ये चीज दिमाग में होती है, लोग पढ़ते तो हैं, हजरत बैठे हैं, लेकिन मैं माफ करें, लेकिन सूफिया लिखते हैं एक दायरा है हकीम पर भरोसा करने का। फरमाया उस दायरे से आगे बढ़ोगे शिर्क में गिरफ्तार हो जाओगे। क्यों? हमारा ईमान है या बाकी अंकल बाकी, या काफी अंकल काफी, या शाफी अंकल शाफी। ये हमारा ईमान है, लेकिन कुछ के अंदर घमंड था, दिमाग की एक उपज थी। कुछ पीर के मानने वालों के दिमाग में ये था, हम जो कहेंगे वो होगा। अबे सुन, पैदा करने वाला अल्लाह, मारने वाला अल्लाह, जिलाने वाला अल्लाह, शिफा देने वाला अल्लाह, मर्ज से छुटकारा देने वाला अल्लाह। कहते ये क्या मामला है कि बढ़ता जा रहा है? ये मामला क्या है? ये बढ़ता जा रहा है। तो हमारा ईमान है, वही शाफी है, वही काफी है, और उसका नाइबे मुतलक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है। अब पूछते हैं कि आ कहां से आए? तो हमने कहा सुनो, हम ये भी बता रहे कहां से आए। ठंडा ठंडा मीठा मीठा, पढ़ लो, ठंडा ठंडा मीठा मीठा, पीते हम हैं पिलाते ये हैं सल्लल्लाहु रब है मोती ये है कासिम, देता वो है अपनी बनी रमा बिगाड़े, कौन बनाए बनाते ये हैं सल्लल्लाहु। लाखों बलाए करोड़ों दुश्मन, कौन बचाए बचाते, और कफरे बना तक किसकी रसाई जाते ये हैं आते। तो उनका गुलाम बन, जब उनका गुलाम बन जाएगा तो हाल ये होगा, उनका मगदा पांव से ठुकरा दे दुनिया का तार, जिसके खातिर मर गए मुनइम रगर कर एड़। आखिरी जुमला कह के तकरीर खत्म करूंगा, लिहाजा सुन लियो। उलमा भी बैठे हैं और अवाम भी बैठी है। आप हशमती इलाके चेक करो, और इन मौलवी जो कहते हैं वहाबियत को बढ़ा दिया, इनके इलाके चेक करो, चेक हो जाएगा कौन असली है और कौन फराडी है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। और एक बात ये जहन में रखिए कि वहाबियत देवबंदियत ये समझ रही है कि नाम निहाद बरेलवियों में हमारे नुमाइंदे खड़े हो चुके हैं, अब हमें बोलने की जरूरत नहीं है। सुनो, ये सच्चाई बता।
लेकिन सुनो, चैलेंज है इंडिया के अंदर जो मौलवी है, तुम ये करते हो, 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 तुम ये करते हो। अबे मैंने कहा जरा ये बता कि तू क्या करता है? वाह 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 वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जी कुर्सी लगाए बेचारे, नारा लगाए बेचारे, 11वीं में अपना ठेला लगा के 300 उसकी दिन भर की आमदनी थी, पसीना पसीना हो गया सही। कैसे आए मौलाना साहब? वैसे पाक की 11वीं, भैया 300 रुपए ले जाओ, हम पीराने पीर की फातह में शामिल। जरा सोचो, तुम स्टेज पे आओ, तुम नारा लगाएंगे, तुम जलसे में आओ तो मुर्गा खिलाएंगे, तुम मदरसा चलाओ तो चंदा दीजिए, पीर साहब आए तो हाथ चूमे ये, हार डालेंगे, वाह 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 वाह, और गाली भी खाएंगे। मैं बताना चाह रहा हूं, जब कहा जाए कि आजाद क्यों आ रहा है तो सारे मौलाना कहेंगे तुम्हारी वजह से आ रहा है। सही कह रहा हूं? अरे मौलाना साहब, आजाद तुम्हारी वजह से आ रहा है। एक बुजुर्ग मिले, मैंने कहा हुजूर आजाद, फरमाया इस टाइम पीर मौलवी सुधर जाए, आजाद चला जाए। वाह 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 वाह, ये सच्चाई है, ये काली हकीकत है। लेकिन अफसोस, जिससे तुम पल रहे हो उन्हीं को गालियां पकड़ रहे हो। लेकिन याद रखना, जिस दिन सुन्नी ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया तो बेटा देवबंदी तुम्हारे मुंह में पानी डालने भी नहीं आएगा। क्यों? वो तो खुदा को झूठा कह चुका। तुम देवबंदी में हो, इसलिए अभी भी वक्त है औलिया की चादर खाकर और मरासिम में अहले सुन्नत पे हमला मत करो, अपने ईमान की हिफाजत करो। अल्लाह ताला हमारे आपके ईमान की हिफाजत फरमाए, कहने में जो गलती हो गई माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। अस्सलाम। आइए बड़े अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ हज़रत क़ारी शरफ़ुद्दीन साहब से, वो तशरीफ़ लाएं। उसके बाद इंशाअल्लाह फौरन मुफ्ती